السلام علیکم عزیز طلبہ. ہم نے کل جس موضوع پر بات کی تھی وہ نسیم حجازی کی اردو میں ناول نگاری تھی، رزمیہ ناول نگاری، اور آج ہم نے جس موضوع پر بات کرنی ہے وہ اسی ہی کا تسلسل ہے، گزشتہ موضوع سے پیوستہ ہے. یعنی ہمارے اردو سیکنڈ ایئر کے پرچہ میں جو محمد بن قاسم کا سبق ہے، وہ جو چیپٹر کا ایک حصہ ہے اسی سے متعلق ایک کردار ہے محمد بن قاسم جو اس کے ارد گرد گھومتا ہے. اس کے متعلق جتنی معلومات سبق کے اندر دی گئی ہیں، جتنی اس حصے ناول کے اس حصے میں دی گئی ہیں، ان ساری معلومات سے بخوبی واقفیت حاصل کرنا اور محمد بن قاسم کے کردار کو اچھی طرح سمجھنا یہ مددگار ہوگا کہ ہم اب اردو کے پرچے میں اس سوال کو آسانی کے ساتھ حل کر سکیں گے، چاہے وہ تشریح کا ہو، کیونکہ تشریح کے اندر اضافی باتیں بہت زیادہ کرنی ہوتی ہیں. جیسے کہ ایک سبق کی تشریح ہے، ایک پیراگراف دیا گیا ہے، اس کی تشریح ہے، محمد بن قاسم ہی کے سبق سے دیا گیا ہے، تو اس سبق کی تشریح میں آپ نے محمد بن قاسم کی ذاتی زندگی کے بارے میں، ان کی عادات و خصائل، ان کی سندھ فتح کرنے کے بارے میں جو تاریخ ہے اس سے واقفیت ہونا لازمی ہے. جتنی زیادہ آپ کو اس سے واقفیت ہوگی اتنا بہتر طریقے کے ساتھ آپ اس سوال کو حل کر سکیں گے. تو ہم جانتے ہیں محمد بن قاسم کے بارے میں کہ اصل میں ان کی حقیقت کیا ہے، اور اسلام کا یہ ہیرو جس کے بارے میں مخالفین نے مختلف قسم کے پروپیگنڈا کر کے ان کو بدنام کرنے کی کوشش کی ہے، اصل میں ان کی کیا شان و شوکت ہے، اور کیا وہ وجوہات تھیں جن کی وجہ سے وہ سندھ پر حملہ آور ہوئے. حجاج بن یوسف نے ان کو اپنا کماندار سپاسالار منتخب کر کے سندھ کی فتح کے لیے بھیجا. کیا وہ حالات تھے، کیا اسباب و علل تھے، ان سبھی کے متعلق ہم تاریخی دستاویزات کی طرف رجوع کرتے ہیں. پہلا سوال یہ ہے کہ مسلمانوں کے سندھ پر حملے کی وجہ کیا تھی. اس کے لیے ہم سندھ کی تاریخ پر تاریخی دستاویز کی حیثیت رکھنے والی قاضی اسماعیل کی کتاب چچ نامہ سے استفادہ کریں گے، جسے حال ہی میں سندھ کے بلند پائے کے محقق مورخ ڈاکٹر بنی بخش جان بلوچ کی تحقیق سے سندھی زبان کے ترجمان ادارے سندھی ادبی بورڈ نے شائع کیا ہے. قاضی صاحب چچ نامہ المعروف فتح نامہ سندھ میں محمد بن قاسم کا سندھ پر حملہ کرنے کی وجوہ بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ سراندیپ کے حاکم نے جزیرہ یاقوت سے حجاج بن یوسف کے لیے کچھ قیمتی تحائف روانہ کیے. سراندیپ وہی سری لنکا جس قافلے میں کچھ مسلمان عورتیں بیت اللہ کی زیارت اور تخت گاہ کو دیکھنے کی شوق میں کشتیوں پر سوار ہو گئیں. پھر جب یہ قافلہ کازرون کے علاقے میں پہنچا تو مخالف سمت ہوائیں کشتیوں کو دیبل کے کناروں کی طرف لے آئیں، جہاں نکامرا کے ٹولے نے 8 جہازوں پر دھاوا بول دیا، املاک کو لوٹا، املاک مراد اسباب و سامان ہے، اور مسلمان عورتوں کو گرفتار کیا. اہل سراندیپ نے انہیں بہت سمجھایا کہ یہ تحائف بادشاہ کے لیے جا رہے ہیں، لہٰذا آپ یہ مال فوراً واپس کریں، لیکن انہوں نے انکار کر دیا اور فاخرانہ انداز میں کہا کہ اگر آج کوئی تمہارا داد رس ہے، یعنی تمہارا کوئی پرسان حال ہے، تو اسے پکارو. اسی اثناء میں ایک عورت کی زبان سے مظلومانہ آہ نکلی. ان مغویوں میں سے ایک آدمی، مغوی کہتے ہیں جن کو اغوا کر دیا گیا ہے، تو ان مغویوں میں سے ایک آدمی فرار ہو کر حجاج کے پاس پہنچا اور حجاج کو کہا کہ مسلمان عورتیں راجہ داہر کے پاس قید ہیں جو تجھے مدد کے لیے پکار رہی ہیں. اس پر حجاج نے لبیک کہا. یہ چچ نامہ سے اقتباس لیا گیا تھا جس کا صفحہ نمبر 121 ہے. انہی دنوں مسلمان اندلس، اسپین اور ترکستان کے محاذ الترتیب موسیٰ بن نصیر اور قتیبہ بن مسلم کی قیادت میں کھول چکے تھے. آپ کو یاد ہوگا کہ بنی امیہ کی سلطنت جب اپنے عروج تک پہنچی اور پھر زوال کی طرف بڑھی تو اس وقت یہاں بنی امیہ میں سے ایک حکمران عبد الرحمن بچ کر وہاں نکلا افریقہ میں اور بربر قبائل کو ساتھ مل کر اندلس کو فتح کیا. اندلس کا آج کل نام جو ہے اسپین ہے، اس کو ہسپانیہ بھی کہتے ہیں، اندلس بھی اس کو کہتے ہیں، اور اندلس عربی میں ہے. اصل لفظ کا تلفظ ہے اندلس.
اندلس، اس کو اندلس یا اندلس یا اندلس نہیں پڑھنا، بلکہ لفظ کا اصل جو تلفظ ہے وہ اندلس ہے، اندلس، اسی کو اسپین اور ہسپانیہ کہا جاتا ہے۔ تو وہاں اسپین کو جو یورپ کا جنوبی حصہ ہے، جنوب مشرقی حصہ ہے، اس کو فتح کیا اور وہاں 700 سال تک مسلمانوں کی عظیم الشان سلطنت قائم رہی، اور قرطبہ وہاں کا ایک بہت تہذیبی اور علمی شہر بنا۔ تو وہاں اندلس، اسپین اور ترکستان کے محاذوں پر موسیٰ بن نصیر اور قتیبہ بن مسلم یہ جنگیں لڑ رہے تھے، جہاد کر رہے تھے، اور ایک تیسرا بڑا محاذ کھولنے کی گنجائش نہیں تھی، یعنی اموی سلطنت کے لیے پہلے ہی 2 محاذ کھلے ہوئے تھے، ایک اسپین کی طرف اور دوسرا ترکی کی طرف، جو اس وقت رومن امپائر کا حصہ تھی، اور ترک قبائل بھی ان کے خلاف لڑ رہے تھے، رومنز کے خلاف۔ تو اس لیے حجاج نے اتمام حجت اور صورتحال کو پرامن ماحول میں نپٹانے کے لیے راجہ داہر حاکم سندھ کو لکھ بھیجا۔ اس وقت راجہ داہر سندھ کے حاکم تھے، ان کو لکھ بھیجا اور قیدیوں کی واپسی کا مطالبہ کیا، لیکن راجہ داہر نے جواب دیا کہ عورتوں اور بچوں کو قید کرنا اور مال و اسباب کو لوٹنا بحری قزاقوں کا فعل ہے جو میرے دائرہ اختیار سے باہر ہیں، لہٰذا میں اس کے بارے میں کچھ نہیں کر سکتا۔ چرچ نامہ 131 صفحہ نمبر پر یہ اقتباس موجود ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر حجاج بن یوسف اور ان کے کمانڈر مال و اسباب چاہتے تھے تو انہوں نے یہ سفارتی خط کیوں ارسال کیا؟ انہوں نے سیدھا حملہ کیوں نہیں کیا؟ اگر وہ مال و اسباب واپس لینا چاہتے تھے انہیں تو ایک قسم کی بہترین وجہ مل گئی تھی جس کی وجہ سے وہ اس وجہ کو سبب بنا کر جنگ کا وہ حملہ کر سکتے تھے۔ انہوں نے سیدھا حملہ کیوں نہیں کیا؟ یہ امر بھی قابل ذکر ہے کہ مسلمانوں کو لوٹنے والے راجہ داہر کے ہی لوگ تھے۔ لوٹا گیا مال و دولت اور عورتیں بعد میں راجہ داہر کے ہی کمانڈروں سے برآمد ہوئی تھیں، یعنی جب سندھ پر حملہ کیا گیا، محمد بن قاسم نے حملہ کیا اور جب لوٹا ہوا مال دیکھا گیا اور عورتوں کو برآمد کیا گیا تو وہ راجہ داہر کے کمانداروں کے پاس، ان کے جو کمانڈر تھے ان کے پاس سے برآمد ہوئیں۔ تو راجہ داہر نے یہ جھوٹ بولا تھا کہ میرے دائرہ اختیار سے وہ جو بحری قزاق ہیں، بحری سمندری لٹیرے ہیں، وہ باہر ہیں، لیکن ایسا نہیں تھا، بلکہ یہ راجہ داہر ہی کے لوگ تھے جو جان بوجھ کر عرب کی اس عظیم الشان مسلمانوں کی سلطنت سے پنگا لینا چاہ رہا تھا۔ راجہ داہر کے اس جواب کے بعد جو جوابی خط ارسال کیا گیا اس کا متن بھی چرچ نامہ کے حوالے سے ملاحظہ فرمائیں، جس سے سارا معاملہ نصف النہار یعنی روز روشن کی طرح واضح ہو جاتا ہے کہ وہ کیا اسباب تھے جنہوں نے محمد بن قاسم کو حملے پر مجبور کیا۔ تو وہاں چرچ نامہ میں یوں لکھا ہے، ہمیں لشکر کشی کا معاملہ اس لیے پیش آیا کہ تم لوگوں نے سرادیپ سے آئے ہوئے مال و اسباب کو لوٹا اور مسلمان عورتوں کو قید کیا۔ جب تم لوگوں نے ایسی معیوب چیزوں کو جائز سمجھا تب مجھے دارالخلافہ سے تم پر چڑھائی کا حکم دیا گیا۔ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد سے تجھے مغلوب کر کے رسوا کروں گا اور تیرا سر عراق کی طرف روانہ کروں گا یا خود جام شہادت نوش کروں گا۔ میں نے یہ جہاد اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان و مجاہد والکفار والمنافقین کے تحت اپنے اوپر واجب سمجھ کر قبول کیا ہے۔ چرچ نامہ میں یہ محمد بن قاسم کے جو ارسال کیے ہوئے مراسلے ہیں ان کا متن ہے۔ اس خط سے یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ حملے کی وجہ مظلوموں کی داد رسی تھی، نہ کہ املاک کے اصول اور اپنی خلافت کی توسیع پسندی کے لیے حملہ کیا گیا تھا۔ توسیع پسندی کہتے ہیں اپنی سلطنت کو زیادہ سے زیادہ وسیع کرتے چلا جانا اور زیادہ زمینوں اور رقبے پر قبضہ کرتے جانا۔ یہ ایسا نہیں کیا گیا، بلکہ محمد بن قاسم کا جو یہ خط بھیجا گیا تھا اس سے یہ صاف طور پر واضح ہوتا ہے کہ حملے کی وجہ وہ مظلوم تھے جن کے اوپر راجہ داہر کے کمانڈروں نے ایک تو ظلم کیا، اور جب راجہ داہر کو ان کی داد رسی کے لیے خط ارسال کیا گیا تو راجہ داہر نے الٹا کچھ تسلیم کرنے کے بجائے اور داد رسی کرنے کے بجائے بڑی ہٹ دھرمی کے ساتھ ان کو انکار کر دیا، جواب دے دیا۔ محمد بن قاسم اور اہل سندھ کے ساتھ محمد بن قاسم کا کیا سلوک رہا ہے جب انہوں نے حملہ کیا یہاں پر، اور اس حملے کے بعد انہوں نے وہ جو برج تھا جس کو محمد بن قاسم نے گرایا اور اس کے بعد اہل دیبل نے دروازے کھول دیے، تو اس کے بعد سندھ فتح ہو گیا تھا۔ سندھ فتح ہونے کے بعد محمد بن قاسم کی انتظامی صلاحیتیں کیا تھیں اور انہوں نے کس طرح سے ملک کو چلایا، کیا سلوک انہوں نے لوکل جو لوگ تھے، جو مقامی لوگ تھے، ان کے ساتھ کیا سلوک کیا،
کہ وہ محمد بن قاسم کے اتنے گرویدہ ہو گئے، اتنی محبت ان کے ساتھ کرنے لگے کہ جب محمد بن قاسم یہاں سے واپس گیا تو انہوں نے محمد بن قاسم کی یاد میں اور ان کی محبت میں سندھیوں نے، سندھ کے لوگوں نے نہ صرف ان کو اپنا آقا تسلیم کیا بلکہ ان کا مجسمہ بنا کر بعض لوگوں نے تو پرستش بھی شروع کر دی تھی۔ تو یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ایسا اگر ظالم انسان ہوتا یا کوئی اس طرح کا ظلم کیا ہوتا محمد بن قاسم نے تو اس کا مجسمہ بنا کر اس کی پوجا کیوں کی جاتی، یا اس کا مجسمہ بنا کر اس سے محبت کا اظہار کیوں کیا جاتا؟ ایسا ہرگز نہیں تھا۔ محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ نے بالکل صحابہ کرام کی، جو صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین تھے، ان کی سنت پر چلتے ہوئے، ان کی طریقت پر چلتے ہوئے وہی اصول اپنائے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر، احد وغیرہ کے موقع پر اپنائے تھے۔ اب دیکھتے ہیں کہ محمد بن قاسم کی فوج اور انتظامی کامیابی پاک و ہند کے مسلمانوں کی تاریخ کا ایک سنہری باب ہے۔ محمد بن قاسم خداداد صلاحیتوں سے مالا مال ایک قابل لیڈر تھا، ایک شیر حب الوطنی کے جذبے سے سرشار، ایک قابل منتظم درویش، دور اندیش حکمران اور سیاستدان تھا۔ اس نے فتح کے بعد سندھ کے موجودہ نظام کو خراب نہیں کیا، اس نے اندرونی معاملات کا نظام وہاں کے باشندوں پر ہی چھوڑ دیا۔ ہندو براہمنوں نے ملکی انتظامات و انصرام میں داخلہ حاصل کر کے بڑے خوشگوار ماحول پیدا کیے۔ مال گزاری وغیرہ کے اصول کرنے کا حق بھی انہی لوگوں کے ذمہ رہنے دیا۔ اس رعایت سے وہ لوگ نہ صرف خوش تھے بلکہ ان لوگوں نے جگہ جگہ پہنچ کر اس عفو درگزر اور حسن سلوک کا تذکرہ کیا اور پرچار کیا جو محمد بن قاسم نے ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا تھا، جس سے اور بھی ماحول خوشگوار ہوتا گیا اور بہت سے لوگ اطاعت گزاری پر مجبور ہوئے۔ محمد بن قاسم نے سندھ فتح کرنے کے بعد یہاں کی غیر مسلم رعایا کو وہی حیثیت دی جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین نے اہل فارس کو دی تھی، یعنی جو فارس کے لوگوں کو، جو پرجیا ایران کے لوگوں کو جو اہمیت دی تھی انہوں نے، اور اندرونی اور معاملات میں ان کو آزاد کر دیا گیا تھا، اسی طرح محمد بن قاسم نے بھی سندھ کے لوگوں کو اندرونی معاملات میں آزادی دی اور ان کو کسی قسم کی پابندی کا اور کسی قسم کی غلامانہ پابندیوں کا ان کو نشانہ نہیں بنایا، یعنی ان کو شبہ اہل کتاب تسلیم کیا، جس کے معنی یہ ہیں کہ دو باتوں، نکاح اور ذبیحہ کے علاوہ تمام امور میں ان کے ساتھ اہل کتاب کا برتاؤ کیا جائے۔ ان کے مندروں میں کی حیثیت ایران کے آتش کدوں کی طرح رکھی گئی، یعنی سندھ کے اندر جو ہندوؤں کے مندر تھے ان کو اسی طرح محفوظ رہنے دیا گیا جس طرح ایران کے اندر آتش کدے تھے، اور جوتشی لوگوں کے، جوتشی مذہب سے تعلق رکھنے والی جو آگ کی پوجا کرنے والی قوم ہے، ان کے آتش کدوں کو مسمار نہیں کیا گیا، اور جس طرح صحابہ کرام نے آتش کدے نہیں توڑے تھے اسی طرح مندر بھی محفوظ رہنے دیے گئے۔ ہندوستان کے سلاطین، علماء اور مشائخ کے تعلقات پر ایک نظر، یہ ایک مضمون ہے سید صلاح الدین عبد الرحمن، صفحہ نمبر 43۔ تو یہ ہم اب کنکلوڈ کرتے ہیں، اس کا ملخص بیان کرتے ہیں، نتائج جو ماحصل و نتائج بیان کرتے ہیں کہ وہ بے مثال رواداری ہے محمد بن قاسم کی۔ سندھیوں کی نظر میں محمد بن قاسم محبوب بن گئے اپنی بے مثال رواداری اور محبت کی وجہ سے، جن کی آواز پر وہ جان دینے کو ہر وقت تیار رہتے تھے، اور جب انہیں قید کر کے واسط کی جیل میں بھیجا جا رہا تھا محمد بن قاسم کو، تو یہاں کے لوگ غم میں آنسو بہائے، اور جب ان کا انتقال ہو گیا تو یادگار کے طور پر ان کا مجسمہ بنایا۔ اس محبت اور رواداری سے ہندو مسلمانوں میں اس قدر قریبی تعلقات قائم ہو گئے کہ خاص عرب میں مسلمانوں کی باہمی خانہ جنگیوں میں ہندو شریک ہوتے تھے۔ چنانچہ براہمنوں کا ایک خاندان اپنے آپ کو اسی بنا پر حسینی براہمن کہتا ہے کہ بقول ان کے بزرگوں نے کربلا میں سادات کا ساتھ دیا تھا۔ تو یہاں پر ایک بات واضح کرتا چلوں کہ محمد بن قاسم جب فتوحات حاصل کر رہے تھے اور ملتان تک فتوحات حاصل کر لی تھی، تو پیچھے سے جو خلیفہ اموی خلیفہ ولید بن عبد الملک تھے، جن کے ہوتے ہوئے محمد بن قاسم وہاں بصرہ سے روانہ ہوئے تھے اور سندھ کی فتح حاصل کی تھی، تو ان کی وفات ہو گئی۔ خلیفہ ولید بن عبد الملک اور حجاج بن یوسف کے قریبی تعلقات تھے، جبکہ ان کے بعد جو خلیفہ آیا غالباً خلیفہ سلیمان تھا یا کوئی بھی، تو ان کے حجاج بن یوسف کے سے اچھے تعلقات نہیں تھے۔ حجاج بن یوسف کی وفات کے بعد یہ محمد بن قاسم کو اس نے نئے اموی خلیفہ نے واپس بلا لیا اور ان کو جبر و تشدد کا نشانہ بنایا، جیل میں ڈال دیا، اور پھر واسط جیل کے بعد ادھر ہی ان کی جو ہے وہ بڑی بے دردی کے ساتھ محمد بن قاسم کو شہید کیا گیا، صرف ذاتی مخالفت کی وجہ سے جو کہ خلیفہ کے ساتھ حجاج بن یوسف کے خاندان کی تھی۔ تو اس طرح اسلام کا یہ بڑا بہادر، نڈر اور ایماندار لیڈر جو ہے، اس کے ساتھ یہ شہید کیا گیا۔
لیکن سندھ کے حوالے سے جو ہمارا نصاب میں شامل ہے، اس حوالے سے جتنی باتیں کی گئی ہیں یہ بڑی کارآمد باتیں ہیں، کیونکہ ان تاریخی دستاویزات میں جو باتیں بیان ہوئی ہیں وہ آپ اس سبق کی تشریح میں جو پیراگراف حوالہ اقتباس کے ساتھ جو تشریح کا سوال آتا ہے اس میں سے اگر یہ سوال آ گیا تو آپ بڑی بخوبی کے ساتھ اس کو تشریح میں بیان کر سکیں گے، حوالے دے سکیں گے، یہ ایک تاریخی قسم کے حوالے بھی ہو جائیں گے اور تشریح بھی مدلل ہو جائے گی، اور اس سے بلا شبہ جو ہے ایگزامینر پر بھی اچھا اثر پڑے گا اور وہ اچھے مارکس دے گا۔ اس کے ساتھ ہی آج کا ہمارا یہ موضوع اختتام پذیر ہوتا ہے۔ والسلام۔